عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گزشتہ درس ہمارا اس حوالے سے تھا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور کون کون سے ایسے خوش قسمت ہیں جو اس حکم کو پورا کرنے کے قابل ہیں۔ آج کا درس اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اب اگلا مرحلہ تقریباً شروع ہے کہ قربانی کا جانور ہمیں خریدنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق کیسے ہم منڈی جائیں اور وہاں سے واپس آئیں، اور پھر وہاں جا کر جب جانور خریدنا ہے تو اس میں کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اور جانور کے خریدنے کے دوران جو شرعی احکامات ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، آپ جانور خریدنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو جانا کس وقت ہے۔ اب اوقات مختلف ہیں جانے کے، لیکن سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ آپ صبح سویرے منڈی چلے جائیں۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ یا اللہ میری امت کے صبح صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو جو کام صبح سویرے ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، خیر والا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت چلے جائیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسی وجہ ہے کہ صبح منڈی نہیں لگ رہی یا آپ کو وقت نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، آپ دوسرے ٹائم میں چلے جائیں۔ لیکن جانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ ظاہر ہے آپ دوپہر کو تو جائیں گے نہیں گرمی میں، عصر مغرب اس دوران ہم چلے جاتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے اس بات کا خیال کر لیں کہ باوضو ہو کر جائیں، کیونکہ وہاں اکثر منڈیوں میں دائیں بائیں وضو کی کوئی ترتیب نہیں۔ نماز کا وقت آئے گا تو پڑھیں گے کہاں؟ تو گھر سے کوئی مصلی یا کوئی بڑی چادر ساتھ لے کر جائیں، اور بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی پلاسٹک کی صف لے جائیں اور وہ وہاں جا کر ویسے ہی رکھ دیں، تاکہ بعد میں بھی کوئی اگر جانور لینے آئے اور نماز کا وقت ہو تو آپ کی بچھی ہوئی صف پر وہ لوگ وہاں نماز پڑھیں گے، تو کتنی بڑی ہمارے لیے یہ خیر کی بات ہوگی۔ نہ ہو تو کم سے کم اپنے لیے تو ایک آدھ مصلی یا بڑی چادر ساتھ لے کر جائیں۔ وضو پہلے ہوگا، نماز کا وقت آیا، وہیں مصلی بچھایا، اللہ اکبر، نماز پڑھی۔ ایسا نہ ہو کہ جانور خریدتے خریدتے ہماری نماز قضا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کا خریدنا تو قربانی واجب ہے اور جانور کا خریدنا بھی واجب ہے، لیکن نماز تو فرض ہے، تو واجب کے پیچھے آپ اپنا فرض قربان کر دیں، یہ دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے استاد سنانے لگے، ایک آدمی عمرے پہ چلا گیا تو واپس آیا تو اس سے پوچھا کہ آپ تو بڑے خوش قسمت ہوں گے، ماشاءاللہ حرم کی نمازیں پڑھی، 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو کہنے لگا، مولوی صاحب کیڑیاں نمازاں زیارتیں نہیں، ایسی نمازاں دا تے ٹائم ہی نہیں ملیا سانوں، ہم تو زیارتیں ہی کرتے رہے دائیں بائیں۔ تو ایسا عمرہ جس میں نماز ہی نہ پڑھے وہ کاہے کا عمرہ ہوا؟ تو ایسا قربانی کا جانور خریدنا جس میں عصر بھی جائے مغرب بھی جائے، تو ایسے جانور میں کوئی برکت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نماز کا خیال آپ کو ضرور رکھنا ہے۔ اب گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھ کر جائیں۔ سنت ہے کہ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تیری توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، سب سے پہلے میں اپنی نیت کو تیری رضا کے لیے خالص کرتا ہوں کہ یہ قربانی صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، میں کوئی شوخی نہیں مار رہا، کوئی اپنی بڑائی نہیں دکھا رہا۔ تو اپنی نیت کی بھی اصلاح کریں۔ پھر یہ کہ اے اللہ تو نے مجھے قربانی کی توفیق دی ہے، میں خوشی خوشی جا رہا ہوں جانور لینے، بوجھ نہیں ہے میرے اوپر، میں کوئی اس کو ناگوار نہیں سمجھ رہا۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ اے لوگوں قربانی کو دل کی خوشی سے کرو۔ کیوں؟ اگر دل تنگ ہوگا تو قربانی کر کے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ بالکل ایسی جیسے آپ سے کوئی کہے یار مجھے پانی پلا دو، آپ نہیں اٹھ کے پی سکتے، سانو کہی جاندے پانی دا، ٹھیک ہے اے لو جی پھڑو پانی، پلا تو دیا، لیکن آپ بتائیں وہ پینے والا آپ سے خوش ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی اس سے تو اچھا تو نہ ہی پلا تھا۔ قربانی بھی کر رہے ہیں، لو جی اب پھر اتنے ہزاروں روپے خرچ ہو، ہر سال ہی قربانی آ جاتی ہے،
اور پچھلی دفعہ بھی 70,000 کا جانور لیا تھا، اب تو اور مہنگے ہو گئے، اب تو لاکھ کا ملے گا، کیا بنے گا ہمارا؟ یہ جو ہمارے لفظ ہیں یہ ہماری قربانی کا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا جذبہ ہو کہ بھئی اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں قربانی کرنے والوں میں شامل کیا، اللہ کا احسان ہے، پچھلی دفعہ 70,000 کا لائے تھے، اب کوشش کریں گے 1,00,000 کا لے کر آئیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کے رستے میں لگ رہا ہے بھائی۔ تو نیت بھی ٹھیک کریں، اپنے دل کو بھی مطمئن کریں، اور اللہ سے دعا مانگ کر گھر سے نکل جائیں۔ اب جب آپ گھر سے نکلیں گے تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں جو آپ نے جانور خریدنے کے لیے ڈالے ہیں، حلال ہیں یا حرام ہیں، یہ گھر سے ہی دیکھ لیں۔ اگر وہ پیسے حرام ہیں تو آپ کو منڈی میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ جو نماز بغیر وضو کے پڑھی جائے اللہ اسے قبول نہیں کرتے، اور جو قربانی صدقہ وغیرہ حرام مال سے دیا جائے اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اب کہنے کو نماز تو پڑھ لی، لیکن جب وضو نہیں ہے تو ساری مشقت ہے اور اس کا اجر کوئی نہیں۔ ایسے ہی مال بھی خرچ کیا، مشقت بھی اٹھائی اور ثواب نہ ملا تو کیا فائدہ؟ حرام مال کی ہوئی قربانی اللہ کے ہاں بالکل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حرام مال تو آپ کو صدقہ کرنا ہے غرباء کے اندر، تاکہ آپ کا بوجھ ختم ہو جائے۔ دیکھیے، حرام مال سے اللہ کی رضا چاہنا یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق ہے، اور علماء فرماتے ہیں اندیشہ کفر بھی ہے ایسے آدمی پر۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں، میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آ رہا ہوں، گلے سڑے پھل، گلی سڑی سبزیاں ڈبے میں ڈالی، اس کو پیک ویک کیا اور کہا جی یہ آپ کے لیے گفٹ، تو آپ جب اسے کھولیں گے اس میں سے بدبو آئے گی، تو آپ بتائیں وہ تحفہ آپ کو خوش کرے گا یا ناراض کرے گا؟ آپ ناراض ہو جائیں گے کہ یہ ہم سے کیا مذاق کیا۔ تو حرام مال کی بدبو ان گلے سڑے پھلوں سبزیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جب حرام مال کا صدقہ یا قربانی اللہ کے حضور جائے گی تو آپ بتائیں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت، اس کا خون، یہ نہیں اللہ کے پاس جانا، اللہ کے پاس تمہارے دل کا تقوی جائے گا، کہ اگر دل میں خوشی تھی، اللہ کی رضا کا جذبہ تھا اور حلال مال تھا تو قبول ہے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کیا نہ کیا برابر۔ حلال مال ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، پہنچے غلہ منڈی۔ اب منڈی جب جائیں تو منڈی سے پہلے آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے، سنت دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہی ایسے موقع کے لیے ہے۔ وہ کیا دعا یہ پڑھنی ہے؟ اللہم انی اسألک من خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شر ہذہ السوق وشر ما فیہا واعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرۃ او صفقۃ خاسرہ۔ کیا مطلب کہ یا اللہ اس منڈی میں جتنی خیر ہے اور اس کی چیزوں میں جتنی خیر ہے وہ ساری مجھے عطا فرما، اور اس منڈی میں جتنا شر ہے اور اس کے جانوروں میں جو شر ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے بچا لے، اور اے اللہ تو میری حفاظت فرمانا کہ میں کہیں سودا کرتے ہوئے جھوٹی قسم نہ اٹھا لوں، یا میں کوئی ایسا سودا نہ کر لوں جو میرے لیے نقصان کا سبب بنے، گھاٹے کا سودا مجھ سے نہیں ہو، تو میری مدد فرمانا۔ تو جب ہم اللہ سے یہ مدد مانگ کر جائیں گے تو انشاءاللہ جانور اچھا ملے گا، سستا ملے گا، اور کوئی دھوکہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ دعا منڈی سے پہلے پڑھ لیجیے۔ جب آپ منڈی میں داخل ہو جائیں اب چوتھا کلمہ پڑھیں، کیونکہ منڈی بازار کے حکم میں ہے، اور چوتھا کلمہ یہ ایسی بہترین دعا ہے کہ جہاں حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے بازار میں داخل ہو کر یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ پڑھ لیا۔
تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ 10 لاکھ نیکیاں اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے۔ وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور ایک گھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ جانور ملے نہ ملے جنت میں محل تو مل جائے گا، اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے وہاں جا کر تو دعا ضرور پڑھ لیجیے۔ اب اس کے بعد آپ نے جانور خریدنا ہے، تو جانور خریدنے میں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہاں جی کتنے کا بکرا؟ جی 40,000 کا۔ وہ پیچھے ایسے اس سے اچھا بکرا وہ 35,000 کا دے رہا ہے، تو کیوں 40 کا بیچ رہا ہے؟ حالانکہ پیچھے یہ کسی سے ملا بھی نہیں ہے، اس نے کوئی بکرا دیکھا بھی نہیں ہے، بس اس کا موڈ ذرا ڈاؤن کرنے کے لیے ایسی اپنی طرف سے مار دیتے ہیں کہ پیچھے تے 30,000 دے لبن نے تو ہمیں 40 لائی کھڑا۔ اب یہ بات اللہ اگر ہم سے پوچھے یہ بتا کون سا پیچھے بکرا بک رہا ہے 30,000 کا بھائی، تو ہم ظاہر شرمندہ ہوں گے کہ یا اللہ میں نے تو ویسے ہی کہا، اور اس ویسے کہنے کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں جھوٹ بول کر جو سودا کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جھوٹ جو ہے یہ آدمی کو نفع تو دے دیتی ہے لیکن ممحقۃ للبرکہ، اس سودے کی برکت کو اڑا دیتی ہے، برکت اس میں نہیں رہتی۔ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا، جو صاف بات ہے وہ اس سے کریں۔ اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سودے بازی میں لوگ ایک دوسرے کا سودا توڑوا دیتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، اور یہ بھی فرمایا وَلَا يَصُومُ عَلَى صَوْمِ أَخِيهِ۔ آپ اس کو مثال سے سمجھے، پہلی بات دوسری خود سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آدمی نے کہیں پیغام بھیجا منگنی کا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب جن کے گھر پیغام بھیجا انہوں نے کہا اچھا بھائی سوچیں گے، آپ کا پیغام آیا ہے، اسی دوران کوئی اور بھی پیغام بھیج دے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ کیوں کہ انہوں نے ابھی ان کو ہاں بھی نہیں کی اور ان کی طرف دل مائل بھی نہیں ہوا، سوچنے کا وقت مانگا ہے، اس میں کوئی اور رشتہ بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے ان کو ہاں کر دی یا یہ کہہ دیا ٹھیک ہے بھائی فلاں تاریخ کو منگنی کر لیں گے، اب کوئی اور آ جاتا ہے کہ تم یہ کہاں منگنی کر رہے ہو بھائی، اس لڑکے کی تنخواہ 30,000 ہے، میرا بیٹا 50 کماتا ہے، ان کا گھر 5 مرلے کا ہے، ہمارا 10 مرلے کا ہے، ہمیں دو اپنی بچی کا رشتہ۔ اب آپ نے ان کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا اور ان کو اپنی طرف موڑ لیا، یہ مسلمان کی حق تلفی ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی نے فرمایا وَلَا يَصُومُ عَلَى صَوْمِ أَخِيهِ، اگر کسی نے کسی سے کوئی سودا طے کر لیا اور ڈن ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھی 40,000 میں ہو گیا، اب وہ پیسے گن رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مینوں کو زیادہ دے دے، تو آپ کو پتہ ہے ویپاری تو اپنے باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا سودے کے اندر، وہ اس کو کیا سمجھے گا، کہے گا ٹھیک ہے لیاؤ 50 دو، وہ اس سے لڑ پڑے گا، لیکن آپ کے پیسوں کے لالچ میں وہ سودا توڑے گا، پھر آپ سے سودا کرے گا۔ یوں آپ نے ایک مسلمان کی حق تلفی کی، یہ سخت گناہ ہے، ایسا سودا کبھی نہیں کرنا، بس جو مناسب ترتیب سے ہو وہ کر لیجئے۔ اب جانور خریدنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے قربانی کا جانور اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کے حضور آپ نے کوئی ہدیہ پیش کرنا ہے، اور ہدیہ جتنا خوبصورت ہوگا لینے والا اتنا خوش ہو جائے گا، اور ہدیہ جتنا ناقص ہوگا لینے والا اتنا آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے جانور خوبصورت ہونا چاہیے، جس جانور میں عیب ہوگا وہ جانور قربانی کے لیے نہیں لگ سکتا۔ عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب کا مطلب ہے جانور میں کوئی ایسا نقص آ گیا جس نے اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیا، یا اس نے ایسا عیب ڈل گیا ہے جس سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اس کو عرف میں عیب کہا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں کہاں کہاں کیا کیا عیب پایا جاتا ہے۔ آپ جانور خریدنے گئے، سب سے پہلے آپ کو اس کی عمر چیک کرنی ہے، عمر کتنی ہے۔ دیکھیے قربانی کے جانوروں میں دوندا ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، اصل میں اس کی عمر کا پورا ہونا شرط ہے، بھلے وہ دوندا ہو یا نہ ہو۔ مثلا کسی بچے پر نماز فرض ہوگی کب؟ جب وہ بالغ ہوگا۔ بالغ کب ہوگا؟ اس کی علامت یہ ہے اس کو احتلام ہو گیا تو بالغ سمجھا جاتا ہے۔ اگر احتلام نہ ہو اور اس کی عمر 15 سال ہو جائے
تو اب اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، بھلے اس کو احتلام ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اونٹ 5 سال کا ہو گیا، دوندا نہیں ہے، قربانی کر دیجیے۔ اور گائے 2 سال کی ہو گئی اور ابھی دوندی نہیں ہوئی، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بکرا 1 سال کا ہو گیا، دوندا نہیں ہوا، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جب جانور دوندا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنی صحیح عمر کو پہنچ گیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے لا تذبحوا الا مسنہ، کہ قربانی میں مسنہ جانور ذبح کرنا ہے، اور مسنہ کہتے ہیں پختہ عمر والا، اور پختہ عمر کیا ہے؟ اونٹ کی 5 سال، گائے کی 2 سال، بکرے کی 1 سال، اور دمبا جو ہے وہ اگر 6 ماہ کا ہو لیکن ہو ذرا اچھا تگڑا تو وہ 6 ماہ سے اوپر کا ہوگا تو وہ بھی چل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی دوندا ہے یا نہیں؟ اب آپ یاد رکھ لیں کہ اگر دوندا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اپنی عمر کو پہنچا ہوا ہے، تو دوندا ہونا علامت ہے۔ اگر علامت نہ بھی ہو، عمر پوری ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن عمر کا حساب صرف مالک کا اعتبار ہوگا، ویپاری کا اعتبار نہیں کرنا آپ نے۔ جس نے وہ جانور پالا ہے وہ بتائے گا کہ بھی میں نے پچھلے رمضان میں یہ لیا تھا، اس وقت یہ مثلا 2 ماہ کا تھا، اور اب بڑی عید آ گئی ہے تو یہ 1 سال کا ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس کی قربانی کر دیں۔ لیکن ویپاری کہے کہ جی نہیں پوری عمر ہے، تسی فکر نہیں لینی، اے میری ذمہ داری ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ نے ویپاری کی بات کا اعتبار نہیں کرنا۔ اگر جانور دوندا نہیں اور ویپاری کہہ رہا ہے کہ عمر پوری ہے، آپ نے وہ جانور نہیں لینا، اور مالک کہہ رہا ہے کہ عمر پوری ہے بھلے وہ دوندا نہ بھی ہو، تو مالک چونکہ مسلمان ہے تو مسلمان کی بات پر اعتبار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں گے ویپاری بھی تو مسلمان ہے، ویپاری اگرچہ مسلمان ہے لیکن وہ مالک نہیں ہے، اس نے پالا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جانور کی عمر آپ نے سب سے پہلے دیکھ لینی ہے۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دوندا ہی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ تو قربانی لگے گی نہیں۔ بھائی دوندا ہونا ضروری نہیں، اگر دوندا ہی شرط ہے حدیث میں تو پھر یہ جو چھگا پگا چوگا کیا ہوتا ہے تو وہ کیسے ہم کر لیتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ترجمہ ہے لا تذبحوا الا مسنہ کہ دوندا جانور ذبح کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے دوندے سے جو اوپر چلا جائے گا، چوگا پگا چھگا، تو وہ بھی تو نہیں کر سکتے، حالانکہ سب لوگ کر لیتے ہیں۔ تو مسنہ کا ترجمہ دوندا نہیں کرنا، مسنہ کا ترجمہ ہے پختہ عمر والا، اور پختہ عمر وہ میں نے بتا دیا، اونٹ کی 5 سال، گائے وغیرہ کی 2 سال اور بکرے کی 1 سال۔ اگلی بات آپ نے جانور کے سینگ دیکھنے ہیں۔ اب دیکھیں اگر کسی جانور کے سینگ بچپن سے اگے ہی نہیں، کوئی بات نہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ سینگ کا نہ ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، سینگ اگے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو بھی قربانی ہو جائے گی، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ سینگ اگ گئے تھے لیکن ٹوٹ گئے، اوپر سے آدھا ٹوٹ گیا، پونا ٹوٹ گیا، لیکن جڑ اس کی موجود ہے، باقی ٹوٹ گیا ہے، اب بھی کوئی بات نہیں، قربانی اس کی ہو جائے گی، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اگر سینگ یوں ٹوٹا کہ اس کی جڑ ہی نکل گئی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کی مخ نکل گئی ہے، تو اگر اس کی جڑ بھی باہر آ جائے یہ عیب ہے، اب ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو سینگ نہ ہو تب بھی خیر ہے، چھوٹا ہو تب بھی خیر ہے، ٹوٹ جائے تب بھی خیر ہے، لیکن اگر جڑ سے نکل جائے اب خیر نہیں ہے، اب ایسا جانور عیب والا ہے، اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اچھی طرح اس کو چیک کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جانور کی آنکھیں کیسی ہیں۔ اگر وہ جانور اندھا ہے قربانی نہیں ہوگی، یہ عیب ہے۔ اگر جانور کانا ہے قربانی نہیں ہوگی، یہ بھی عیب ہے، ایک آنکھ اگر اس کی ضائع ہے تو یہ بھی قربانی میں نہیں لگے گا۔ اگر دونوں آنکھیں موجود ہیں، نظر بھی آتا ہے لیکن تھوڑا سا بھینگا ہے، تو بھینگا ہونا یہ جانور میں کوئی عیب نہیں ہے، ہم نے کون سا اسے رکشہ چلوانا ہے، قربانی کرنی ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اندھا اور کانا ہونا یہ عیب ہے، اس کی وجہ سے قربانی کے لائق وہ نہیں رہے گا، اس کا خیال کریں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جانور کے دانت، اگر تو اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو دیکھیں کتنے نکلے ہیں۔ اکثر دانت ٹوٹ جانا یہ عیب ہے جانور کے اندر، اگر تھوڑے سے ٹوٹے ہیں 5 7 8 10 12 اس کی خیر ہے،
اب اتنے سارے دانتوں میں اگر اکثر دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، 2 4 5 ہی باقی ہیں، تو یہ عیب ہے۔ ایسا جانور تو چارہ بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاتا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھ لے، دانت ٹوٹنا عیب تب ہوگا جب دانت اکثر ٹوٹ جائیں، اور اکثر کسے کہتے ہیں؟ آدھے سے زیادہ۔ اگر آدھا یا آدھے سے کم دانت ٹوٹے ہوئے ہیں وہ عیب نہیں ہوگا۔ ایسا جانور آپ قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات جانور کے دانت زیادہ گر جاتے ہیں تو اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ دیکھ لیں آدھے سے کم اگر گرے ہیں تو وہ صحیح ہے، آپ اس کی قربانی کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ کو جانور کے کان دیکھنے ہیں۔ اگر کسی جانور کے کان اگے ہی نہیں، بچپن سے شروع سے بغیر کان والا ہے، یہ عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کان اگے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو کوئی بات نہیں، کان ہونے چاہیے، چھوٹے ہیں تب بھی اس کی قربانی جائز ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں کان اگ گئے لیکن کٹے ہوئے ہیں، اب دیکھیے کتنے کٹے ہیں۔ اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کان کے 3 حصے کریں، اور تیسرا حصہ اگر کٹا ہوا ہے تو یہ بھی عیب ہے۔ لیکن ایک قول جو زیادہ احتیاط والا ہے وہ یہ ہے، احتیاط سے مراد وسعت والا، وہ یہ ہے کہ اگر آدھا کان سے کم کٹا ہوا ہو تو قربانی ہو جائے گی، آدھا یا اس سے زیادہ کٹا ہے پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اسی پر عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ اکثر جانور بے احتیاطی کر لیتے ہیں۔ تو کان اگر آدھے سے کم کٹا ہوا ہو تو آپ اس جانور کو لے لیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ عیب ہے، اس سے ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اگلی چیز آپ نے جانور میں یہ دیکھنی ہے، اس کی جو دم، جس کو ہم پوچھل کہتے ہیں، وہ کیسی ہے۔ اگر تو اس کی دم اگی ہی نہیں، جیسے پیدائشی طور پر دم نہیں ہوتی، تو یہ جانور میں عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ دم ہے لیکن چھوٹی سی ہے، کوئی بات نہیں، اس سے گزارا چل جائے گا، یہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ دم تھی لیکن وہ کٹ گئی کسی وجہ سے، اب پھر وہی بات دیکھیں کتنی کٹی ہے۔ اگر آدھی سے کم کٹی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگر آدھی سے زیادہ کٹی ہے یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ نے اس کے تھن چیک کرنے ہیں، اگر وہ مادہ ہے، مثلا گائے ہے، بھینس ہے یا بکری ہے۔ اب اس میں جو 4 تھن والا جانور ہے، اس کا اصول یہ ہے، اگر اس کا ایک تھن کٹا ہوا ہے یا سوکھا ہوا ہے تو یہ چل جائے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے 2 یا اس سے زیادہ تھن کٹ گئے یا سوکھ گئے تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جس کے 4 تھن ہیں اس کا ایک نہ ہو یا سوکھ جائے تو گزارا چل جائے گا، لیکن 2 یا اس سے زیادہ ہوں پھر نہیں۔ اور ایسا جانور جس کے 2 تھن جیسے بکری کے ہوتے ہیں، اگر اس کا ایک بھی نہیں ہے یا سوکھا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ آدھے تھن تو گویا کہ ضائع ہو گئے نا اس کے، تو ایسے جانور کی قربانی پھر نہیں ہوگی، یہ عیب ہوگا۔ تو تھنوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے، بعض اوقات ادھر دھیان ہی نہیں جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جانور کی صحت کیسی ہے۔ اگر جانور بالکل لاغر ہے، لاغر کا مثلاً یہ کہ اس کی ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہیں، یوں جیسے ہڈیوں کے اوپر بس کھال چڑھائی ہوئی ہے، گوشت اس کا ہے ہی نہیں ہے، تو بھائی ہم نے اللہ کے حضور ہدیہ بھیجنا ہے۔ اب جب اللہ کے پاس وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہوں گے، بھی میں نے اس کو اتنا رزق عطا کیا اور اس نے میرے لیے یہ کیا تحفہ ڈھونڈا جس کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیاں بالکل واضح ہوں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا بہت کچھ صحت مند ہونا چاہیے، ہاں معمولی کمزوری ہونا یہ عیب نہیں ہوتا، لاغر ہونا اور چیز ہے، کمزور ہونا اور چیز ہے، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کمزور اور لاغر میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد آپ جانور جب لیں تو اس کو تھوڑا چلائیں، تھوڑا ادھر لے گئے، کیوں؟ آپ کو اس کی ٹانگیں چیک کرنی ہے۔ اگر وہ جانور ایسا ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس انداز میں کہ وہ 3 ٹانگوں پر چلتا ہے، چوتھی ٹانگ زمین پر لگاتا ہی نہیں ہے، تو یہ جانور بھی عیب والا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر بعض اوقات کوئی زخم ایسا آ جاتا ہے کہ وہ 4 ٹانگیں زمین پر لگاتا ہے لیکن تھوڑا سا لنگڑا رہا ہے،
یہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا اپنے پاؤں کا زمین پر لگا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا نقص عارضی طور پر آیا ہے، بعد میں وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ٹانگ زمین پہ لگا ہی نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لنگڑا ہو چکا ہے، اور لنگڑا ہونا عیب ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جانور کو گاڑی سے اتارنے لگے، اس وقت اسے چوٹ آ جاتی ہے، تو اس کو دیکھ لیں کہ اب یہ کس انداز میں ہے۔ اگر تو امید یہ ہے کہ عید تک یہ اپنا پاؤں زمین پر رکھنے لگ جائے گا تو تب تو ٹھیک ہے، آپ اس کی قربانی کریں۔ لیکن اگر عید والے دن بھی وہ اسی طرح لنگڑا رہا ہے اور اس کا پاؤں زمین پر نہیں رکھا جا رہا، تو یہ عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کو پہلے ہی جانور تبدیل کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے مثلاً گرایا ہے آپ نے، اور گرتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب خیر ہے، یہ والا عیب نہیں ہے، کیونکہ ذبح کرتے وقت اگر کوئی زخم آ گیا یا کوئی ایسا نقص آ گیا تو شریعت اس کو عیب شمار نہیں کرتی، اس میں آپ کا گزارا چل جائے گا۔ اب جب آپ نے اچھی طرح جانور کو چیک کر لیا، ریٹ پسند آ گیا، پیسے آپ نے دے دیے، سودا آپ کا ہو گیا، تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، اللہ آپ کا جانور آپ کو مبارک فرمائے۔ اچھا، منڈی میں دو قسم کے سودے ہوتے ہیں۔ ایک سودا تو لم سم چلتا ہے کہ کتنے کا بھائی، 1 لاکھ کا، نہیں بھائی کم کرو، اس طرح بھی جائز ہے۔ اور ایک ترتیب چلتی ہے، جانور کو وزن کر کے بیچتے ہیں کہ بھائی مثلاً 300 روپے کلو، اب وہ بیل کو کھڑا کر دیتے ہیں، جتنا اس کا وزن اتنے پیسے دے دیجیے۔ تو وزن کر کے بھی جانور کا لینا جائز ہے، یہ منع نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی جہالت نہیں رہتی۔ جب وزن مکمل ہو گیا تو کل قیمت خود بخود طے ہو جائے گی، اور جب کل قیمت طے ہو گئی تو کوئی جہالت نہیں ہے، ایسا سودا کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ کنڈا ٹھیک ہونا چاہیے، بعض اوقات اس میں گڑبڑ کر لیتے ہیں اور وہ کئی کلو زیادہ بتا رہا ہوتا ہے، یوں وہ لوگ اپنے پیسے بٹور لیتے ہیں آپ لوگوں سے وزن کے اعتبار سے، کیونکہ 2-4 کلو کا مسئلہ ہو تو آدمی خود بھی کنڈے کی سیٹنگ کر لیتا ہے۔ یہاں تو منوں کا مسئلہ ہے اور ایسے کنڈے کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں سودا کرنا جائز ہے، وزن کروا کے بھی جانور لے لیں اور ویسے بھی سالم خریدنا چاہیں تو خرید لیں۔ اب جب جانور خرید لیا، ایک دعا اور رہ گئی، وہ بھی آپ کو پڑھنی ہے، وہ سنت دعا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی شادی ہو اور اس کی دلہن گھر آ جائے تو اس کو چاہیے اپنی دلہن کے پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور خریدے تو جانور کے اوپر بھی ہاتھ رکھ کر یہی دعا پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، کہ اے اللہ، اس جانور میں جو خیر ہے اور اس کی فطرت میں جو تو نے خیر رکھی ہے وہ مجھے عطا فرما دے، اور اس جانور میں جو شر ہے اور اس کی فطرت میں جو شر ہے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اس سے بچا لے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جانور لے کر آتے ہیں، اس کا دل نہیں لگتا، وہ جناب رسی توڑوا کر بھاگ جاتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، چیختا ہے ساری ساری رات، اور اکثر بیمار پڑ جاتے ہیں آ کر، پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ دعا وہاں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ جانور آپ کے پاس آ کر یوں ہی محسوس کرے گا کہ میں اپنے پرانی جگہ پر ہوں، اور وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ اس دعا کا اثر ہے کہ جانور فرما بردار بن کر آپ کے پاس رہے گا انشاءاللہ، اور آپ کے لیے تنگی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اب یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، آپ کو ان کا خیال رکھ کر جانور کو خریدنا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ اچانک پیش آ جاتا ہے تو فوراً علماء سے رجوع کریں، پھر جانور خریدیں۔ ایسا نہ ہو چل کوئی نہیں لے لیں گے، بعد چوں پوچھ لیں گے، اب بعد میں پوچھا تو بھئی یہ تو نہیں لگتا، اب کیا کریں گے؟ خریدا 40 کا، بیچنے جا رہے ہیں وہ 35 کا بھی نہیں بک رہا، اب آپ کو ایک تو یہ نقصان ہوگا، پھر نیا جانور خریدنا پڑے گا، وہ اور زیادہ آپ کے لیے دشواری کا سبب ہوگا۔ اب تو موبائل چل گئے ہیں، وہیں تصویر کھینچیں، کسی عالم کو بھیج دیں اور پوچھ لیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، آیا اس کی قربانی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، وہیں پتہ چل جائے گا، اسی وقت آپ اس کو مطابق عمل کر لیجئے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ اسی ترتیب کے مطابق دعائیں پڑھتے ہوئے
ان اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے جانور خریدیں، اللہ اس میں برکت بھی دیں گے اور انشاءاللہ وہ جانور اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔